بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اول کتاب الوصایا ابو داود کتاب الوصایا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وصایا وصیت ان کی جمع ہے۔ وصیت کہتے ہیں کہ کسی چیز کے متعلق وصیت کرنا۔ یہاں وصایا وصیہ مصدر کے معنی کے اندر ہے، کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا، یا پھر مایوسا بھی کہ کسی چیز کے متعلق وصیت کرنا۔ مصدری معنی اصطلاح شرع میں کہتے ہیں کہ وہ معاملہ یا وہ فیصلہ کہ جس کا تعلق مرنے کے بعد ہو، اس کو وصیت شریعت میں کہتے ہیں۔ باب ما جاء فیما یأمر بہ من الوصیت، یہ باب ہے اس معاملے کے اندر کہ جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے، حکم کیا جاتا ہے وصیت کے بارے میں۔ یأمر یہ صیغہ معروف مجہول دونوں سے پڑھا گیا ہے۔ وصیت کے بارے میں یہ باب ہے۔ وصیت جمہور کے نزدیک واجب ہے، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً واجب ہے کہ اس کو لکھا بھی جائے اور کہا بھی جائے۔ ہمارے ہاں احناف اور جمہور ائمہ کے نزدیک وصیت کی صورت یہ ہے کہ ہر مسئلے میں وصیت لازم نہیں ہے۔ جو معاملات کسی بندے کے متعلق فرض واجب ہوں، ان معاملات میں وصیت کی جائے۔ کہ بندے کا اچانک انتقال ہو جائے تو پھر وہ معاملہ حقوق العباد میں سے ہو تو پھر معاملہ اس کے سر پر رہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے احادیث کا ذخیرہ بھی موجود ہے اور اسی طرح یہ حکم بھی موجود ہے۔ البتہ جمہور اور احناف کے نزدیک صورت یہ ہے کہ وصیت کرنا، مثلا قرضہ ہے، اس کی وصیت کرنا بندے کے ذمہ لازم ہے، واجب ہے۔ اب اس کو لکھا جائے یہ مستحب ہے۔ مستحب بہتر یہ ہے کہ اس کو لکھ دیا جائے، وگرنہ اپنے اعزہ اقربا معاملات جن کے حوالے ہوں یا پیچھے جو معاملات سنبھالتے ہوں اس کے بندے کے یا بندی کے، تو وہ معاملات ان کو بتا دے کہ میں نے فلاں کا اتنا پیسہ قرضہ دینا ہے، اتنے معاملات ایسے ہیں، یا پھر لکھا ہوا ہو، مثلا میری جیب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اسی طرح ہر مومن مسلمان، چونکہ موت کا پتہ نہیں ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے بارے میں وصیت کی جا سکے۔ یبیت لیلتین، پھر 2 راتیں گزر جائیں مگر یہ کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ وصیت لکھی ہوئی چاہیے اس بندے کے ذمے۔ بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا خطرناک کہ آپ علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرضہ ہوتا۔ یہ ابتدا اسلام کی بات ہے، جب آسانی آ گئی تو آپ علیہ السلام اس بندے کا قرضہ خود اٹھا لیتے تھے، یا کسی دوسرے مسلمان نے جب ذمہ داری اٹھا لی کہ اس بندے کا قرضہ میں ادا کروں گا، تو اس صورت میں پھر وہ اس کا آپ علیہ السلام جنازہ پڑھا لیتے۔ اسی طرح بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں اس کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، جنتی بندہ ہی کیوں نہ ہو، دوسرے دوست احباب سے علیحدہ رہتا ہے، تو اس کا قرضہ اتار دیا جائے تو پھر ملاقات ہو جاتی ہے، وگرنہ سزا بھگتنے کے بعد اہل ایمان سے ملاقات ہوگی۔ تو وصیت لکھنا واجب عمل ہے، ہر ایک مومن مسلمان کو اپنی وصیت لکھنی چاہیے۔ یہاں جو الفاظ آئے ہیں، ایک یہاں تو 2 راتیں ہیں، 1 کا ہے یا 3 کا ہے، اس سے مراد عدد کی گنتی یا عدد وغیرہ مقصود نہیں، بلکہ مقصود آپ کا یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وصیت لکھ لے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا بعیرا ولا شاتا ولا اوصى بشیء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد نہیں چھوڑا کوئی درہم،
نہ دنانیر اور نہ کوئی اونٹ نہ کوئی بکری اور نہ کوئی ایسی چیز کہ جس کے بارے میں آپ نے کوئی وصیت کی ہو۔ یہاں بالکل مالی معاملات میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نفی کر دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جب دنیا سے گئے۔ حالانکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بکریاں یا اونٹ یا دیگر چیزیں یا زمینیں موجود ہیں، تو اس کا جواب علماء یہی فرماتے ہیں۔ یہاں آخری موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کے پاس 6 یا 7 درہم موجود تھے۔ اس موقع کے اوپر آپ علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ گھڑیاں پہلے آپ نے پوچھا ان درہم کے بارے میں یا درہم دنانیر کے متعلق، تو 6 یا 7 تھے درہم۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا صدقہ کر دیں، وہ نہیں کر سکی۔ آپ علیہ السلام کی بیمار پرسی میں آپ کے غم میں ہی مشغول رہیں، تو بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت علی کو دے دو کہ وہ صدقہ کر دے، تو یہ آخری وقت میں آپ علیہ السلام نے صدقہ کر دیا۔ باقی بکریاں ہوں یا پھر اونٹ یا اونٹنیاں ہوں آپ علیہ السلام کی ملکیت میں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال یا غریب غربا طلبا ان کے لیے بطور صدقہ یا عام مسلمانوں کے لیے بطور صدقہ اپنی ہی زندگی میں کر رکھی تھی، گویا کہ پھر وہ اللہ کے نام پر تھی، وہ آپ علیہ السلام کی ملکیت میں نہیں تھی۔ اسی وجہ سے بعض روایت میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لا نورث، ہم وارث نہیں ہوتے کسی جائیداد کے، بلکہ ہماری میراث یہی قرآن حدیث ہے، ما ترکنا صدقہ تھا، کہ جو چیز بھی ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہوگی، وہ بطور میراث کے خاندان میں تقسیم، جس طرح دوسرے دنیا سے جانے والے کی میراث تقسیم، ویسا نبی کی میراث نہیں ہوتی، بلکہ سب انبیاء کے اوپر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، صرف آپ نہیں بلکہ سب انبیاء، اس لیے کہ سب انبیاء نے کوئی پیسہ مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آخرت کے اعمال اور آخرت کے مال اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جائیداد کو اہل بیت کے متعلق کہ ان کے اوپر ظلم کیا ہے، یہاں یہ اس بات کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے وصیت نہیں کی کسی چیز کے بارے میں، مراد یہاں پر مالی طور پر ہے، باقی دیگر چیزوں کی وصیت آپ علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں کی ہے، مثلا اہل بیت کا، نبی علیہ السلام کے گھرانے کا ادب احترام کرنا، ان کی اطاعت فرما برداری کرنا، یعنی جائز باتوں کے اندر آپ علیہ السلام کے گھرانے کا ادب احترام، اس کے متعلق وصیت کی ہے۔ اور بعض وصیت آپ علیہ السلام کی یہ بھی ہے کہ آخری وقت میں کہ یہودیوں کو عرب سے نکال دیا جائے، تو یہ اس طرح کی وصیتیں تو ہیں مالی معاملات میں، یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی کی ہے۔ باقی جو جائیداد زمینیں جتنا بھی مال تھا وہ آپ علیہ السلام نے اپنی ملکیت میں نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ وہ اللہ کے نام پر وقف تھا، وہ غریب غربا کے لیے صدقہ خیرات ہوتا تھا۔ باقی بعد میں بھی اسی طرح سلسلہ رہا، اہل بیت میں سے اس کے نگران تو رہے لیکن بطور جائیداد کے تقسیم نہیں کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح عمل کیا جس طرح علیہ السلام نے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے، جس طرح حضرت عمر بن خطاب نے، اور جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اسی طرح آپ کی جائیداد کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمل کیا۔ شیعہ اس بات کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں کہ اہل بیت کے اوپر نعوذ باللہ صحابہ اکرام نے، شیخین نے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر نے ظلم کیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ حضرات تو آپ کے اشارے کے اوپر اپنا جان مال خاندان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے، تو چھوٹی سی جائیداد کے پیچھے نبی علیہ السلام کے گھرانے کو نعوذ باللہ وہ تکلیف یا رنج دیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔